اللہ سبحانہ اس قدر اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے، دو ہستیوں کا ذکر ہے۔ آئیے میں 3-4 تفاسیر کی روح سے بیان کرتا ہوں۔ تفسیر در منصور، تفسیر حازن، سواق محرقہ، کنز الایمان، اور راوی حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، وصدق بہ ابو بکر صدیق۔ حضرت علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ وہاں والذی جاء بالصدق سے مراد ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الفاظ بھی بڑے عظیم ہیں، کلمات بھی بڑے کریم ہیں۔ تو جن دونوں ہستیوں کا ذکر ہے وہ ہستیاں بھی بڑی عظیم ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ And he who brings the truth and he who accepts as the truth, these are among the pious۔ وہ ذات جو سچ لے کر آتی ہے اور وہ ذات جو اس کی تصدیق فرماتی ہے، یہ دونوں پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ پہلی ہستی تو انبیاء کی بھی امام ہے، اور دوسری ہستی سرکار کی امت کی امام ہے۔ تو آئیے ذرا ان کا نام و نسب میں بیان کر دوں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 27 اکتوبر 573 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے، سرکار کی تشریف آوری کے تقریباً 2 سال بعد۔ اور پھر آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ صدیق کے اکبر بھی لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان بن عامر ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی امی جان کا نام حضرت سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے۔ اور آپ قریشی سید ہیں۔ 7ویں پشت سے آپ کا نسب جو ہے، آپ کا شجرہ جو ہے وہ محبوب کریم سے جا ملتا ہے۔ آئیے میں آج آپ کا شجرہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی وہم و گمان نہ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک یہ ہے: حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب۔ 7ویں پشت پہ جا کے آپ کا شجرہ میرے محبوب کریم سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کے کنیت آپ کی ہے ابو بکر۔ یہ کنیت جو آپ کی ہے یہ پہلے کی ہے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے ابو باپ کو کہتے ہیں، ابو بکر بکر کا باپ۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے آپ کی کنیت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے نا، شادی کے بعد بندہ ابو بنتا ہے، ابو عمر کا باپ، ابو عثمان کا باپ۔ لیکن صدیق اکبر کی جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر یعنی بکر کا باپ۔ اب بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر جو ہے یہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟
عربی کی کوئی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، لسان العرب ہے بڑی مشہور، القاموس ہے، اور بھی ہیں۔ بکر عربی میں کہتے ہیں جب مالی کوئی باغ لگاتا ہے نا پھلدار پودوں کا، جب پودے جوان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پھل لگنے سے پہلے بور لگتا ہے، کچھ جڑ جاتا ہے، کچھ کا پھل بنتا ہے، اس بور کو عربی میں بکر کہتے ہیں۔ یعنی جیسے بور باغ کی پہلی بہار ہوتا ہے نا، ایسے اسلام کی پہلی بہار ہی صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر ہے، پھر سب سے پہلے سرکار کے خلیفہ بننے والے ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام کے خطیب ابو بکر ہیں۔ ابھی 38 بندوں نے کلمہ پڑھا جب آپ نے خطاب کیا ہے تو مار کھائی ہے بیت اللہ میں۔ سرکار کے پہلے وزیر ابو بکر ہیں، اسلام کے پہلے امیر حج ابو بکر ہیں، اور سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت کروانے والے اس امت کے امام صدیق اکبر ہیں۔ اس لیے آپ کو ابو بکر کہتا ہے کہ اسلام کی پہلی بہار ہی ابو بکر ہے۔ ایک آپ کا لقب ہے صدیق اور ایک ہے عتیق۔ صدیق لقب کہاں سے ملا؟ جب سرکار محبوب کبریا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، معراج کر کے واپس آئے تو مکے کے بازار میں ابو جہل ملا۔ وہ بڑا بے ادب تھا، گستاخ تھا، وہ تنقید کے پہلے ڈھونڈتا تھا، آج بھی اس کی نسل ہے جو سرکار میں عیب تلاش کرتی ہے۔ اللہ یاد رکھنا، دو چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں جو بے عیب ہے۔ قرآن مقدس میں کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیٹ ہولی بک از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں، عیب نہیں ہے۔ تو دوسرا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ حسان بن ثابت سرکار کے موجودگی میں صحابہ کے سامنے سرکار کا ملال پڑھتے ہوئے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ریب نہیں ہے، مصطفیٰ کریم میں عیب نہیں ہے۔ جو قرآن میں ریب مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو مصطفیٰ میں عیب مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کوئی نئی بات سناؤ۔ سرکار میں آیا کہ آج رات میں سارے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کام بن گیا۔ آج دوڑتا دوڑتا پہلے صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا، دستک دی، باہر نکل، فرمایا کہ پتہ ہے آج آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، پھر سارے آسمانوں کی سیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آ گیا ہوں، تو آپ مان لیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اس کو چھوڑ، میں نہیں بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا آپ کے یار نے۔ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اکیلا، اگر سرکار فرماتے کہ میں اپنے اہل و عیال کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ گیا تھا تو میں پھر بھی تسلیم کرتا، اس لیے میرا آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ دوسری روایت شارح امام مسلم، امام نووی روایت فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ آپ حضرت علی شیر خدا سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ چونکہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق ابو بکر نے کی اور ساری عمر جھوٹ نہیں بولا، ان سے کوئی لغزش بھی نہیں ہوئی، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تیسری روایت طبقات ابن سعد میں ہے، جب سرکار سیر کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کے عرش کی، جنت کی، تو فرمایا جبریل میری اس سیر کی کوئی تصدیق کرے گا؟ میں ہاں یا رسول اللہ، آپ کا یار ابو بکر وہ صدیق ہے، وہ تصدیق کرے گا۔ چوتھی روایت بخاری شریف کی پہلی صفحہ 521 ہے، انہیں کیا پتہ ہو۔